یہ بیان کیجیے گا کہ حق تلفی میں اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ہی صورتوں کے اندر آدمی اصل میں کسی کے خلاف اقدام بھی کر رہا ہوتا ہے. جان مال آبرو بھی میری ہے، اگر آپ اس کے خلاف کو تعدی کرتے ہیں تو وہاں بھی میری حق تلفی ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا نہیں، حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی؟ کیونکہ آپ ہمیشہ ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں، تو کیا فرق ہے ان کے اندر؟ دیکھیے، حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو استقرار حق کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ فلاں کا حق مجھ پر واجب ہے. مثلا والدین کی خدمت کرنا ایک حق کے واجب ہے. کسی خاتون کو طلاق دی ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے کچھ متاع زندگی کا فراہم کرنا حق کے واجب ہے. یعنی ایک چیز آپ پر لازم کر دی گئی ہے، لازم آتی ہے، یا پیدائش کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے جو غیر تحریری معاہدات ہمارے درمیان ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ واجب ہے، اس کو آپ نے ادا نہیں کیا تو یہ حق تلفی ہے. لیکن اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا اقدام کر دیا جو اس کی جان مال آبرو کے لیے خطرے کا باعث، جواز ہی نہیں تھا، اس کا جواز ہی نہیں تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں بعض موقعوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ ایک پہلو سے حق تلفی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی شامل ہو جاتی ہے. اس میں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس پہلو کا غلبہ ہے، یعنی آپ اسے کیسے تعبیر کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو شرک حق تلفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حق تلفی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس وقت آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ویسے کہیں کہ اللہ کے بھی کوئی شریک ہوں گے، تو یہاں تو آپ نے صرف حق تلف کیا، آپ نے اللہ کے کچھ لوگوں کو شریک بنا دیا، تو یہ کیا ہے؟ افتراء علی اللہ ہو گیا، جھوٹ ہو گیا. اب یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے تو یہاں ایک اقدام ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ حق تلفی سے آگے بڑھ کر اب معاملہ زیادتی یا عدوان پر یا ظلم پر چلا گیا ہے. اسی وجہ سے شرک کا یہ پہلو جب سامنے آتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے. تو بعض موقعوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل واضح ہوتا ہے معاملہ، اور بعض جگہوں پر بنیاد حق تلفی میں ہوتی ہے لیکن اقدام اس سے بھی آگے ہو چکا ہوتا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے والدین کی خدمت کرنی تھی، میں نے خدمت نہیں کی تو یہ تو حق تلف ہو گیا. میں نے اس سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، ان کو گالی دے دی، ان کو برا بھلا کہہ دیا، ان کو ڈانٹ دیا، ان کو جھڑک دیا، تو اب یہ کیا ہوا؟ حق تو تلف ہوا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک زیادتی میری طرف سے ہو گئی ہے جو کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اگر تو معاملہ پہلے دائرے میں رہے تو پھر اس کو حق تلفی کا عنوان دینا چاہیے. اس سے وہ آگے بڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ زیادتی کا پہلو اس میں غلبہ پا لیتا ہے. ٹھیک، بالکل واضح ہو گئی بات. اچھا، کچھ چیزیں ہم سب واضح ہوتی ہیں جس میں ہم دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، کچھ چیزیں اس باطل طریقے سے کھانے کی نفسیات کو پیدا کرتی ہیں، کچھ شبہات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ شبی صورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ جوا ہے مثلا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نتیجے کے اعتبار سے کسی اور کی جیب سے رہی ہوتی ہیں لیکن باہمی رضامندی ہوتی ہے. مثلا لاٹری ہے، مثلا پرائز بانڈ ہے، تو اس کے اندر پھر ہم کیا رویہ اختیار کریں گے؟ چونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے 1 روپیہ دیا تھا اور مجھے 1,00,000 روپے مل گیا، اور یہ 1,00,000 روپیہ ظاہری بات ہے کسی اور کا ہے، لیکن وہ دینے والا بھی آمادہ ہے چونکہ وہ بھی اسی امکان میں آیا تھا کہ جی مجھے بھی مل جائے گا. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر تو آپ کا دیا ہوا مال محفوظ ہے، یعنی آپ نے جو کچھ بھی اس معاملے میں دیا وہ محفوظ ہے، بالکل 10 روپے لگائے ہیں، 20 روپے لگائے ہیں، تو پھر اس کو جوا تو قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن وہ سوال باقی رہے گا کہ جو روپیہ آپ کو دیا گیا ہے کیا وہ جائز طریقے سے دیا گیا ہے؟ ہر چیز ضروری نہیں کہ جوا قرار پا جائے، ہر چیز ضروری نہیں کہ سود قرار پا جائے. اس میں بے انصافی کے اور بھی بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جوا اور سود چونکہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شناخت واضح کر دی ہے، ان کے بارے میں سخت تنبیہ بھی کر دی گئی ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ادنا مشابہتوں پر بھی یہی حکم لگا دیں کہ جوا ہے، یہ سود ہے. تو بعض موقعوں پر اس کو جوا یا سود تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس سب کے باوجود کیا وہ کوئی جائز معاملہ ہے. تو چیزوں کے جائز اور ناجائز ہونے کی بنیاد وہ ہے جو قرآن میں آپ نے ابھی پڑھ کے سنائی کہ وہ باطل طریقے سے آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ آپ 10 لوگوں سے ایک مال اکٹھا کر کے کسی ایک شخص کو دے دیں، یہ کیا عقل مانتی ہے؟ علم قبول کرتا ہے اس بات کو؟ یہ کوئی جائز طریقہ ہے؟
یہ کوئی صحیح طریقہ ہے لوگوں کو چیز دینے کا؟ اس کے بالکل برخلاف بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ تردد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو بیچتے وقت لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو خریدتے ہیں تو کسی موقع پر جس کمپنی نے ان کو بنایا ہے یا جو ادارہ بیچ رہا ہے وہ آپ کو یہ چیز اس کے پرائز میں دے دے گا، عام طور پر کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ آپ نے ایک چیز کے لیے لوگوں کے اندر بڑی ترغیب پیدا کر دی۔ وہ ظاہر ہے لطیف پہلو ہیں، ان سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جہاں صراحت کے ساتھ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ طریقہ کسی کا مال لینے کا نہیں ہے یا دوسروں کا مال لے کر کسی کو دینے کا نہیں ہے، تو اس موقع کے اوپر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔